السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز روح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج کی نشست میں ہم بہت ہی اہم تفسیر کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جنہیں ترجمان القرآن اور حبر امت کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے، علم تفسیر میں بلند مقام رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے خصوصی دعا فرمائی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ یہ دعا بخاری شریف میں بھی منقول ہے، طبقات ابن سعد جلد 2 صفحہ 563 میں بھی منقول ہے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، عبداللہ کو دین کی سمجھ اور تاویل قرآن کا علم عطا فرما۔ اس دعا کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم تفسیر میں امامت کا درجہ دیا۔ آپ کو رئیس المفسرین اور ترجمان القرآن کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے شاگردوں نے آپ سے علم تفسیر حاصل کر کے دور دراز علاقوں تک اور بعد میں آنے والے لوگوں تک آپ کے تفسیری اقوال کو پہنچایا۔ ہر دور میں آپ کے تفسیری اقوال کی اہمیت مسلم رہی ہے۔ مشکل آیات کی تفسیر کے لیے آپ کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ آپ سے تفسیر سیکھنے والے لوگوں کی ایک لمبی فہرست ہے، جس میں سعید بن جبیر، مجاہد اور اکرمہ جیسی شخصیات آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ کی طرف ایک تفسیر منسوب کی جاتی ہے۔ اس تفسیر کا نام امتحانی کتابوں میں تنویر المقیاس کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کی تفسیر ہے؟ اس حوالے سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا گفتگو کا حصہ یہ ہے کہ اس تفسیر کا درست نام کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس تفسیر کے نام کا مطلب کیا ہے، اور آیا یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے خود لکھی تھی یا اپنے شاگردوں کو خود لکھوائی تھی، یا آپ کی زندگی میں ہی آپ سے سن کر آپ کے شاگردوں نے لکھی تھی، یا بعد میں کسی شخص نے لکھی ہے، اور آخر میں پھر اس تفسیر کی سندی حیثیت کیا ہے۔ آیا یہ تفسیر معتبر روایات پر مبنی ہے یا اس میں ضعیف روایات اور ضعیف اقوال درج ہیں؟ تو سب سے پہلے تفسیر کا درست نام، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ تنویر المقیاس کے نام سے یہ تفسیر کا نام رائج ہے اور زبانوں پر جاری ہے، لیکن یہ نام غلط ہے۔ اس تفسیر کا درست نام ہے تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، یا فی تفسیر ابن عباس۔ من بھی آتا ہے، بعض جگہ فی آتا ہے، لیکن درست نام ہے تنویر المقباس۔ یا نہیں ہے یہاں پر، بلکہ با ہے، تنویر المقباس اس کو پڑھیں گے۔ اور اس نام کا مطلب ہے، تنویر کا معنی ہے روشن، اور مقباس کا معنی ہے آگ کا شعلہ یا آگ کی چنگاری۔ تو پورے نام کو دیکھا جائے تو مطلب کچھ یوں بنے گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر میں سے آگ کی روشن چنگاری یا آگ کا روشن شعلہ۔ ہماری بحث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود لکھی تھی یا خود اپنے شاگردوں کو لکھوائی تھی، یا آپ کے شاگردوں نے آپ سے سن کر اسی وقت آپ کی زندگی میں لکھ لی تھی، یا بعد میں کسی نے لکھی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس تفسیر کے مصنف ابو طاہر محمد بن یعقوب بن محمد بن ابراہیم الشیرازی الشافعی ہیں۔ یہ بہت بعد کے شخص ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ تفسیر نہیں لکھی تھی، اور نہ ہی آپ نے اپنے شاگردوں کو املا کروائی تھی، بلکہ یہ بعد کے شخص ہیں، اور انہوں نے یہ تفسیر قرآن سے متعلق عبداللہ بن عباس کی روایات کا مجموعہ جمع کیا، اور اس کا نام تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس رکھا تھا۔ یہ شخص 817 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت بعد میں ان اقوال کو جمع کیا گیا ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی تھی، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس میں ان کی طرف منسوب تفسیری روایات کو انہوں نے جمع کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف اسی طرح ایک اور کتاب بھی منسوب ہے، جس کو غرائب القرآن کا نام دیا جاتا ہے، یعنی تفسیری روایات یا قرآن پاک کے غریب الفاظ کی تشریح میں جو ان سے تفسیری اقوال منقول ہیں،
ان کو غرائب القرآن کے نام سے بھی جمع کیا گیا ہے، اور اس کو بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جو کہ ان کی اصل کتاب نہیں ہے، وہ بھی بعد میں لکھنے والوں نے ان کی طرف منسوب کر دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیری روایات سیاہ ستہ، مسند احمد ابن حنبل، مسند حمیدی، سنن دارمی، سنن دارقطنی میں بھی موجود ہیں اور صحیح سند سے منقول ہیں۔ یہ تفسیر پنجاب پبلک لائبریری میں بھی اس کا ایک قلمی نسخہ موجود ہے۔ اسی طرح یہ تفسیر 1314 ہجری کو امام سیوطی کی تفسیر در منصور کے حواشی پر مصر سے شائع ہوئی اور مستقل طور پر 1316 ہجری کو مصر سے چھپی تھی۔ بر صغیر میں بھی کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔ 1285 ہجری کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ فتح الرحمن، جو کہ فارسی ترجمہ ہے، اس کے ساتھ، اور اسی طرح شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کے اردو ترجمہ کے حاشیہ پر بھی شائع ہوئی ہے۔ اس تفسیر کا اردو ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بار یہ ترجمہ 1926 میں آگرہ سے شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد 1970 میں مولانا عابد الرحمن صدیقی نے اس کا ترجمہ کیا، جو کہ کلام کمپنی کراچی سے شائع ہوا تھا۔ آخری بحث یہ ہے کہ آیا یہ تفسیر معتبر ہے، اس کی سندی حیثیت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو دیکھ لیا جائے کہ اس تفسیر کی سند یوں ہے: از کلبی از ابی صالح از ابن عباس، یعنی ابن عباس سے صالح نے روایت لی، صالح سے کلبی نے روایت لی ہے۔ یہ تین راوی ہیں، یہ ایک چین بن گئی روات کی، جیسے کہ ایک چین سلسلۃ الذہب یعنی گولڈن چین کہلاتی ہے، ایسے ہی ایک سند ہے جس کو سلسلۃ الکذب کہا جاتا ہے، یعنی جھوٹ کی چین یا جھوٹ کا سلسلہ۔ تو یہ جو سند ہے محمد بن مروان ان محمد بن صائب الکلبی ان ابی صالح ان ابن عباس، یعنی محمد روایت کرتے ہیں محمد بن صائب سے، وہ روایت کرتے ہیں ابی صالح سے، ابی صالح روایت کرتے ہیں ابن عباس سے۔ یہ تین شخص ہیں جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیری روایت لیتے ہیں، یعنی ان سے تفسیری روایات کی اور بھی بہت سی اسناد ہیں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ سیاہ ستہ میں بھی ان سے صحیح سند کے ساتھ تفسیری اقوال منقول ہیں۔ لیکن یہ جو سند ہے، جس سند کی بنیاد پر یہ تفسیر جمع کی گئی ہے، اس سند کو علماء جرح و تعدیل نے سلسلۃ الکذب کہا ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سند سے جتنی بھی روایات منقول ہیں وہ سب کی سب جھوٹی ہیں، اور ان روات کو علیحدہ علیحدہ ائمہ جرح و تعدیل نے اپنی جرح کا نشانہ بنایا ہے اور ان کو سخت جھوٹا اور ضعیف قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تفسیر کو بھی غیر معتبر قرار دیا جاتا ہے، یعنی تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، جو کہ تفسیر چھپی ہوئی ہے اور رائج بھی ہے، کلی طور پر اس کو معتبر تفسیر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ التفسیر والمفسرون کے مصنف محمد حسین الذہبی نے پہلی جلد کے صفحہ نمبر 56 پر اس تفسیر کو غیر معتبر قرار دیا ہے۔ اسی طرح ہمارے زمانے کے علوم القرآن کتاب ہے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی، اس کتاب کے صفحہ نمبر 458 پر وہ لکھتے ہیں، انہوں نے عنوان قائم کیا ہے کہ مروجہ تفسیر ابن عباس کی حیثیت۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک کتاب تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس کے نام سے شائع ہوئی ہے، جسے آج کل عموماً تفسیر ابن عباس کہا اور سمجھا جاتا ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو گیا ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب محمد بن مروان ان محمد بن صائب الکلبی ان ابی صالح ان ابن عباس کی سند سے مروی ہے، اور یہ اس سند کو محدثین نے سلسلۃ الکذب جھوٹ کا سلسلہ قرار دیا ہے، لہٰذا اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح مولانا احمد رضا خان
رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فتاوی رضویہ کی جلد 29 صفحہ 396 پر لکھا ہے کہ یہ تفسیر کے منسوب بسیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، نہ ان کی کتاب ہے نہ ان سے ثابت۔ یہ بسند محمد بن مروان عن الکلبی عن ابی صالح مروی ہے، اور ائمہ دین اس سند کو فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ کاذب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کتاب جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف منسوب ہے، ان کی تفسیر نہیں ہے، اور یہ تفسیر غیر معتبر ہے۔ کلی طور پر تو اس کو غیر معتبر کہنا شاید صحیح نہ ہو، لیکن پھر بھی تحقیق کی جائے گی کہ جو روایت صحیح ہو اس کو لیا جائے، لیکن مجموعی طور پر اس میں زیادہ تر جھوٹی روایات ہیں جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ واللہ عالم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔